والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت حصہ دو، وضو کا بیان۔ حدیث نمبر 2 میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالی خطائے محو فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضوء کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑے باندھنے کا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارت حدیث نمبر 251 صفحہ نمبر 151 میں۔ بہار شریعت حصہ 2، وضو کے بیان۔ حدیث نمبر 3، امام مالک و نسائی عبداللہ صنابیح رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلے یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد جانا اور نماز مزید برا۔ حدیث سنن نسائی کتاب الطہارات حدیث نمبر 103 صفحہ نمبر 25۔ شریعت حصہ 2، وضو کا بیان۔ حدیث نمبر 4، بزار نے باسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا، اللہ تعالی آپ کو کفایت کرے، رات کو تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضوء کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ مسند عثمان بن عفان حدیث نمبر 422 جلد 2 صفحہ نمبر 75۔ بہار شریعت حصہ 2، وضو کا بیان۔ حدیث نمبر 5، طبرانی اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ الوجہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب۔ طبرانی حدیث نمبر 5366 جلد 4 صفحہ نمبر 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب، صلاۃ السلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت کی حصہ 2، حدیث نمبر 7 میں صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارت حدیث نمبر 234 صفحہ نمبر 144۔ بہار شریعت حصہ 2،
وضو کے بیان میں حدیث نمبر 6 میں امام احمد بن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ مسند للامام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 5739، جلد 2 صفحہ نمبر 417۔ بحر شریعت حصہ 2، حدیث نمبر 9۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ جامع الترمذی ابواب الطہارات، حدیث نمبر 61، جلد 1 صفحہ نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر شریعت حصہ 2، حدیث نمبر 10۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی ہے کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 1209، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحر شریعت میں حصہ 2، حدیث نمبر 8۔ مسلم شریف میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8واں دروازہ کھول دیے جاتے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارت، حدیث نمبر 234، صفحہ نمبر 144 میں۔